اب بڑے درجوں پر ہے، جو حق بھی رکھتے ہیں بولنے کا کہ کم سے کم کمزوروں کے حق میں ایک آواز تو بلند کریں، وہ بھی نہیں بولتے، اور کوئی بول دے تو کہ حکمت ہے، خاموش ہو جاؤ۔ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہیں کیا ہو گیا، کس بات کا ڈر ہے؟ ایک خوف ہوگا کہ مال زیادہ ہے اور میاں کہیں انکوائری بٹھا دی تو، بہت زیادہ چیزیں ہیں کہیں تحقیق میں لگا دیا تو، اور صحابہ کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کہ حضرت عمر خلیفۃ المسلمین ہے، 1/3 دنیا 22 لاکھ مربع میل زمین کے مالک، گھر کیسا؟ وہی جھونپڑا کچا، کھانے کا کیا؟ وہی مختصر سی روزی روٹی، کہ کوئی دعوت میں شریک ہو جائے تو لقمہ منہ میں چباتا رہے، نگلتے بھی نہ بنے کہ یہ عمر کے گھر کی دعوت ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ کا یہ حال تھا کہ لقمہ چباتے نہیں بن رہا، لوگوں سے منہ میں گھوم رہا ہے، اور منہ دیکھ رہے ہیں امیر المومنین کا کہ عمر ہے، عمر ایسے ہی تھوڑی شیطان ڈرتا تھا جو راستے بدل رہا تھا، کہ نہیں اسی تقوی پر کہ زیادہ جمع کروں گا مصیبت بنے گی، اور آج مصیبت بن گئی۔ جو اونچی کرسی پر بیٹھتا ہے وہ سب سے پہلے یہ سوچتا ہے بڑا بنگلہ کہاں ملے گا مجھے، اور بڑی گاڑی کہاں ہوگی، اور بینک بیلنس کیسے بنے گا، اور یہ جمع کرنے کے چکر میں مسلمانوں کی حق کی آواز نکالنے کی ہمت بھی چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ اور بیچارے جو بعض مخلص ہیں وہ اپنے والوں سے ہی دبا دیے جاتے ہیں، انہیں بولنے ہی نہیں دیا جاتا، کہ مظلوم کی بد دعا اس لیے منع کیا ہے کہ مظلوم کی بد دعا سے بھی بچو۔ کتنا مشہور واقعہ ہے معتصم باللہ کا، سب جانتے ہیں کہ معتصم کا کیا مقام رہا ہے، بہت ظالم بادشاہ معتصم، خلیفہ گزرا مسلمانوں کا، یہی تھا وہ سب سے بڑا گورنر اس پورے حجاز مقدس کے علاقے کا۔ اس نے کہا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے، جو 4 اماموں میں سے ایک امام ہے، کہ آپ کو میں شہر کا قاضی بنانا چاہتا ہوں۔ کیا بنانا چاہتا ہوں؟ شہر کا قاضی۔ آپ قبول کریں؟ نہیں، مجھے نہیں بننا۔ یہ ان کے اخلاص کی سب سے پہلی علامت تھی کہ ان کو کوئی مقام نہیں چاہیے، کہ مجھے قاضی بننا ہی نہیں ہے شہر کا، جبکہ بادشاہ کون ہے؟ مسلمان ہے، معتصم، کہ قاضی بنانا چاہتا ہوں آپ کو پورے علاقے کا، تاکہ آپ مسلمانوں کے حق میں فتویٰ دیں، اور جو حکومت دے فیصلہ آپ اس پر فتویٰ دیں۔ قاضی ہیں، اور شاہی قاضی کیا مقام رکھتا ہے کہ وہ بادشاہ کو بھی رائے دے دے، منع کر دیا۔ تو مانو گے نہیں کہ نہیں، کہ جیل میں ڈلوا دیں گے، کہ ہاں جیل پسند ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اچھا ہوا ہمارے دور کے نہیں تھے، ورنہ ابھی اس حال میں یہ عالم ہے کہ ایک دوسرے پر کیس لگا دیتے ہیں، ہمیں بناؤ ہمیں بناؤ، امت میں اس پہ جھگڑے ہیں۔ اس زمانے میں ہوتے تو خوشی سے مر گئے ہوتے، شاہی قاضی بنیں گے کم سے کم ہم۔ میں تو صاف بات کہہ دیتا ہوں، میں تو بہت چھوٹا آدمی، مجھ پہ کیا فتوے لگاؤ گے، کھلی بات ہے۔ آج جھگڑے اس بات کے ہیں کہ ہم بنیں گے، اس زمانے کا جھگڑا یہ تھا میں قبول نہیں کروں گا۔ کیوں؟ تیرے متعلق بولنا بھی ظلم ہے، تیری تائید کرنا بھی ظلم ہے، کہ بادشاہ فرمان جاری کرے اور قاضی جو اتنا بڑا مفتی ہے وقت کا امام وہ مہر لگا دے، یہ ظلم ہے، اور اللہ ظالموں کو کبھی پسند نہیں کرتے، خاتمہ بدتر ہو جائے گا۔ ہمیں تو آخرت کی فکر زیادہ ہے، ہمیں نہیں بننا۔ تو کہا ٹھیک ہے کہ تمہیں جیل میں ڈالیں گے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں ڈال دیا، اتنے کوڑے لگوائے ہیں، اتنے کوڑے لگوائے ہیں کہ وہ نہیں مانے، ساری پیٹھ زخمی تھی،
جب خادم کہتا کہ حضرت اگر آپ کو آپ کی پیٹھ دکھا دوں تھوڑا سا کانچ میں، تو رو کر کہتے تھے مجھے مت دکھا، میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے بادشاہ کا ظلم اللہ کے سامنے لے کر حاضر ہوں اور اللہ اس پر عذاب نازل کر دے، مجھے میرے زخم مت دکھا۔ کہ اس بات پر ظلم ڈھایا گیا مسلمان بادشاہ کی طرف سے کہ تم قاضی بنو، اور انہوں نے جیل پسند کر لیا، قاضی نہیں بنے، لہذا زخمی تھی پیٹھ۔ آخرکار عاجز آ کر بادشاہ نے کیا کیا کہ بادشاہ نے دودھ میں زہر دلوایا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کہ جیل میں انتقال ہوا ہے، زہر پلوایا گیا کہ یہ قاضی نہیں بنیں گے تو لہٰذا ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنا بڑا امام وقت کا اور انتقال۔ کہ کس درجے پر ظالم دکھ رہا ہے وہ شخص، لیکن جب اس کے پاس آواز لگی ایک عورت کی، ایک ملک کے اندر ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی گئی جہاں مسلمان تھوڑے سے رہتے تھے، عورت کو پکڑ کر گھسیٹا گیا، اس نے چیخ کر کہا، جیسے ہی معتصم کا نام لیا ہے اس کو خبر لگ گئی کہ فلاں عورت پر ظلم ہوا ہے، جبکہ خود کیا ہے، کتنا بڑا ظالم۔ یہ ان کا حکومتی معاملہ تھا، لیکن جب پوری قوم اور امت کا معاملہ آ جائے تو کیا کرے گا بادشاہ وقت؟ خط لکھا اس علاقے میں، وہ کہا خدا کی قسم جس عورت کو تم نے گھسیٹ کر پکڑا ہے اور جیل میں لے جا کر ٹھونسا ہے وہ اس امت کی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اس امت کی بیٹی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اور اس پر ظلم ہو جائے اور ہم برداشت کرتے رہیں، اتنا بڑا لشکر بھیجوں گا جس کا پہلا سرا تیرے ملک میں، آخری سرا میرے پاس ہوگا اگر اس عورت کو چھوڑا۔ اس نے کہا ہاں باتیں ہیں، کون بھیجے گا، ٹھیک۔ پورا لشکر لے کر روانہ ہو گئے، ایک عورت کی پکار پر، یہ ہے وہ آیت، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں ان ضعیفوں کے لیے جو مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں ہیں، جو چیخ رہے ہیں اللہ ہم کو اس شہر سے نکال دے، یہاں کے لوگ ظالم، ظلم ڈھایا جا رہا ہے، بولنے والا کوئی نہیں، انصاف کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں، حق بولنے والا بھی کوئی نہیں، کیونکہ ڈر ہے۔ لہٰذا یہاں یہ بات واضح کر دی، جب یہ پکار اٹھتے ہیں تو پھر وہ دعا کرتے ہیں اللہ سے تڑپتے ہوئے مظلوم کہ وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ نَصِيرًا، اے اللہ ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، کوئی مددگار، ولی کہتے ہیں حمایتی کو، مددگار کو، دوست ایسا بنا دے اور ہمارے لیے تیری طرف سے کوئی مددگار کھڑا کر دے۔ یہ پکار جب مکہ کے لوگوں کی تکلیف اللہ کے رسول کے پاس پہنچی، آپ مدینہ منورہ میں تھے، تو آپ نے فتح مکہ کا ارادہ کیا صلح حدیبیہ کے بعد، خیبر کی فتح کے بعد، لہٰذا آپ نے عتاب بن سعید رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کو مکے کا گورنر بنایا۔ کیوں؟ مکے میں سب سے زیادہ کمزور مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا، اب حکومت ایک اسلامی انصاف پسند انسان کی ہوگی۔ ظالم کو اللہ مہلت تو دیتے ہیں لیکن بخشتے نہیں، ایک مہلت دیتے ہیں، اور ظلم کی بھی ایک انتہا ہے، لمٹ ہے، اللہ کی طرف سے طے ہے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں کہ آپ کو کتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، پیٹ پر پتھر برداشت، بیٹیوں کو طلاق برداشت، فاقے برداشت، آپ کے گھروں کے اندر پتھر پھینکے جانے برداشت، مکے سے نکالا جانا برداشت، ہر قسم کا ظلم زیادتی برداشت، کہ سب برداشت کرتے رہے، ایک لمٹ ہے، برداشت کرو برداشت کرو، جب برداشت کی انتہا ہو جائے اب مقابلہ کرو، اس وقت صبر حرام ہے۔ لوگ کہتے ہیں صبر کرو، کہ صبر کب کرو؟ کہ صبر کی بھی ایک لمٹ ہے۔ جو صبر کی بات کہتے ہیں نا، ہم نے انہیں خوب دیکھا ہے اپنے گھر اور اپنی دکان کے مسئلوں پر لوگوں سے لڑتے ہوئے، جو صبر کی بات کہتے ہیں، ان کے اوپر جب مسئلہ خود کا آ جاتا ہے تب ان پہ صبر نہیں رہتا، سڑک پر دکھتے ہیں پوری عزت کے ساتھ،
اور ایسے کلمات زبان سے نکلتے ہیں ان کے کہ آپ کا صبر بھی ختم ہو جائے، سب صبر ختم۔ اور آج پوری امت کا مسئلہ ہے تو صبر، کہ نہیں انصاف کی بات ہو۔ یہ ملک دارالامن ہے، دارالحرب بھی نہیں ہے، دارالاسلام بھی نہیں ہے۔ دارالاسلام کہ وہاں تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں، اور دارالحرب کے پھر تو مقابلہ ہے کہ دارالامن کے معاہدہ ہوگا، اور وہ ہو چکا۔ اور آپ مثال اچھے سے یاد رکھیں، معاہدہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، یہ سبھی جانتے ہیں نا۔ کسی کا کسی سے جھگڑا ہو جاتا ہے، تھانے کچہریاں ہوتی ہیں، تو کمپرومائز دونوں طرف سے ہوتا ہے کہ ایک طرف سے ہوتا ہے؟ ایک ہی جھکتا رہے دوسرا اکڑتا رہے تو کمپرومائز نہیں ہوگا۔ دونوں رضامندی سے کہتے ہیں ٹھیک ہے صاحب، ہم نہیں چاہتے آپس میں کوئی جھگڑا ہو، یہ اپنے راستے ہم اپنے راستے، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہیں مبارک، ہمارا دین ہمیں مبارک، ہم اپنے دین کی محنت کریں گے، اپنا کام کریں گے، تم اپنا کرو، جس کا اچھا ہوگا لوگ قبول کر لیں گے، کھلی بات۔ تو اب اس پر بھی ڈرے تو اس پر قانون بناؤ کہ کوئی قبول ہی نہ کرے، اور کوئی اس کی محنت کر رہا ہو تو اس بیچارے کو جیل میں ٹھونس دیا جائے، جیسے ہمارے مولانا کلیم صدیقی صاحب اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے فیصلے فرمائے۔ مظلوم ہے، ایسے بڑی شخصیت کو بھی جیل میں ڈال دیا، کیونکہ اس وقت ظلم بالکل اپنی انتہا کو ہے، اور اللہ کی طرف سے کچھ فیصلے ہونے والے ہیں۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں ہمیشہ تیار رہو، اللہ کی طرف سے فیصلوں کا وقت قریب ہے۔ آج یہود 2000 سال تک جو نہ کر سکے وہ مسجد اقصیٰ میں بھی داخل ہو گئے، یہ انتہا ہے۔ وہاں وہی لڑکیوں کو گھسیٹ کر پھینکا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کے ساتھ بدزنی کری جا رہی ہے، بد کلامی کی جا رہی ہے، اور ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، کوئی بولتا ہی نہیں۔ اور وہ پکارتے ہیں، ایک عرب عورت کا میں کل بیان دیکھ رہا، فلسطین کی، روتے ہوئے کہہ رہی ہمیں مسجد اقصیٰ سے نکال کر باہر پھینک دیا، ان یہودیوں کو اندر داخلہ دے دیا گیا ہے، یہ اندر جا رہے ہیں، اپنی عبادت کر رہے ہیں۔ روتے ہوئے چیختے ہوئے اس نے کہا این صلاح الدین، کہاں ہے وہ صلاح الدین جس نے یہ پورا فلسطین فتح کیا تھا؟ این ابا بکر این عمر، وہ گنبد صخرہ جو پیلا چمک رہا ہے وہ حضرت عمر کی دین ہے۔ یہ وہاں تک بھی پہنچ گئے، اور کل چیخ کر اعلان کیا یہودیوں نے کہ ہم اس کو عنقریب توڑ دیں گے، ڈھا دیں گے۔ اور مسلمان انتظار کر رہے ہیں کہ جب وہ ڈھا دی جائے تب ہم کچھ سوچیں گے، کہ قبلہ اول ہے مسلمانوں کا، کہ جب صلیبیوں سے صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو آزاد کرایا تو صلیبی کمانڈر نے پوچھا تھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی۔ ارض قدس، مسجد اقصیٰ کو کہتے ہیں، بیت المقدس، بیت المقدس، سب نام ہے اس کے، یہ آپ کے لیے کیا ہے؟ تاریخ میں لفظ لکھے ہیں، آپ کے لیے کیا ہے جس کے لیے آپ اتنے لڑے؟ کہا کچھ نہیں، کیونکہ بیت اللہ اصل ہے ہمارے لیے، کعبۃ اللہ، پھر مسجد نبوی، اس کے بعد مسجد اقصیٰ کا نمبر آتا ہے۔ کیا ہے آپ کے لیے جس کے لیے آپ نے اتنی محنت کی؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا پھر؟ کہا سب کچھ۔ ہر مسجد ہمارے لیے سب کچھ ہے، کسی میں سودا نہیں ہوگا، اور اگر ہو رہا ہے تو قوم مردہ ہو چکی ہے۔ پھر انتظار کریں اپنی باری کا، کیونکہ ظلم انتہا کو پہنچے گا اگر خاموشی اختیار کر لی۔ حق بولنا تو سیکھو، حق تو بولو کم سے کم کہ ظلم ہو رہا ہے، کہ یہ بھی افضل جہاد ہے۔ فرمایا افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان الجائر، افضل جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق بات بھی کہہ دینا، اتنا تو کہو کم سے کم یہ ظلم ہے۔ کیسے ڈبل پالیسی چل سکتے ہیں اس ملک میں؟ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ ہم تو کہتے ہیں مسلمان غلط کرے اس کو سزا ملنی چاہیے،
اور اگر سامنے والا غلط کرے تو کہ جب ایک کا گھر ٹوٹ رہا ہے تو دوسرے کا آباد تم کیسے چھوڑ رہے ہو؟ ہے نا ڈبل پالیسی؟ ہے ظلم کہ نہیں ہے؟ پھر اس پر کیا کیا جائے گا؟ کہ بس ہمارے مسلمان ایک ہی بات کہیں گے کہ ہم نے جس کی 70 سال سے غلامی کی ہے ہم انہی سے پوچھیں گے، جنہوں نے 70 سال سے ہم کو غلام بنایا ہے، بس انہی کے تابع ہیں ابھی اس وقت مسلمان، اور وہ سب سے بڑے غلام بنے ہوئے ہیں کہ ان کی آواز بھی نہیں نکلے گی۔ کہ مسلمان خود مضبوط بنے، اللہ پر توکل کرنے والا بنے، یہ سوچے میرا حامی و ناصر فقط اللہ ہے، کوئی نہیں، ہمارا مددگار صرف اللہ ہے، کوئی نہیں، اور اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت؟ ہمارے لیے وہ جملے کافی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غار میں موجود تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ دشمن تو بالکل پیروں کے قریب آ گیا غار ثور کے اندر۔ آپ نے فرمایا لا تخف ان اللہ معنا، کوئی ڈر اور خوف نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے کس کو بھیجا؟ اللہ یہ دیکھتے ہیں بندے کا عقیدہ کیا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، بس یہ کہا۔ اللہ نے ایک مکڑی کو بھیجا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس نے آ کے جالا بنا دیا۔ اللہ نے ایک کبوتر بھیجا، اس کا جوڑا آیا، اس نے تنکے اکٹھے کیے منہ پر، وہاں انڈے دے دیے اسی وقت، اور دونوں جمع ہو کر بیٹھ گئے۔ اللہ نے دونوں میں برکت ڈال دی۔ مکڑی ہر گھر میں، اور کبوتر کہ اس کی نسل آج تک حجاز مقدس میں جس کو آپ دانے کھلاتے ہو، یہ انہی کبوتر کی نسل ہے۔ یہ برکت ملی صرف نبی کی معاونت پر، کہ ظلم کے ساتھ نہیں ہے، نبی کے ساتھ ہیں۔ ورنہ دیکھا جائے مکڑی کی کیا حیثیت ہوتی ہے، لیکن برکت کبوتر کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ برکت کہ حق کے ساتھ دو،